یہ جو فرقے ہیں یہ اپنے پاس رکھو. عمر بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں، عثمان بھی ہمارے ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہمارے ہیں. السلام علیکم دوستو، میں سید عبدالرزاق قابل خدمت میں حاضر ہوں. دوستو محرم شروع ہو گیا، سال 2022 اور اسلامی سال 1444 یعنی آغاز ہو گیا 44واں سال کا. تو دوستو محرم آنے کے دوران کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہے جو پھر فرقہ پرستی کو فروغ مل جاتا ہے. تو کیوں نہ ہم اس سال کچھ ایسا کریں کہ فرقہ پرستی اور قوم پرستی کے علاوہ فرقہ پرستی کو فروغ ہونے نہ دیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر محرم پہ آتے ہوئے اگر آپ شہادت امام حسین دیکھتے ہیں، آپ کا دل ضرور درد کرے گا آف کورس، لیکن اس سے پہلے یکم محرم کو حضرت عمر فاروق کی شہادت آپ کو ملے گی، جسے شیطان بھاگتا تھا، جس کو نبی علیہ السلام نے اپنی دعاؤں سے مانگا تھا، جس کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ اگر اے عمر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر ہوتا. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. اگر اس سے بھی تھوڑے پیچھے چلے جائے ہم تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی شہادت 18 ذی الحج آتا ہے. وہ ذوالنورین جو غلاموں کو آزاد کرتا تھا، وہ ذوالنورین، وہ عثمان غنی جو اپنی ساری دولت نبی علیہ السلام اور امت مسلمہ اس ٹائم کے صحابہ پر لگاتا تھا. وہ عثمان غنی جو کنواں خریدتا تھا، اپنے پیسوں کا خریدا ہوا کنواں مسلمانوں کے لیے، پانی کا کنواں، پھر اسی کنویں کا 18 دن تقریباً آس پاس اس کو پانی نہیں ملنا، پھر اس کے شہادت ملنا، اس کو شہادت نصیب ہونا، پھر وہ جہاں فانی سے جانا. یہ بہت بڑی واقعات آتے ہیں. چلو ہم آتے ہیں محرم پر. دوستو میں نے دیکھا ہے کہ ہر سال محرم میں کچھ بدبختوں کی وجہ سے صحابہ کی گستاخی ہو جاتی ہے اور مین اسٹیج پہ کرتے ہیں. اس کا ایک واضح دلیل یہ ہے، میں فرقہ پرستی کی بات نہیں کر رہا، شیعہ میرے بھائی ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، جو شیعہ صحابہ اور اہل بیت کو مانتا ہے. تو دوستو واضح بات ہے، علوی نام کا ایک ذاکر تھا جو آج سے 2 سال پہلے جس نے حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا برا بھلا کہا ممبر پر بیٹھ کر کہ پھر اس کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی، یہ لندن بھاگ گیا. تو دوستو کیوں نہ ہم اس سال ایسے لوگوں کو ممبر پر آنے نہ دیں. شیعہ بھائی بھی اگر دیکھ رہے تو گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو کیوں ممبر پہ آنے دے جو ہمیں فرقہ پرستی میں دھکیلتے ہیں. ہمیں اہل بیت کے داستان سناؤ، ہمیں امام حسین کی داستان سناؤ، ہمیں امام حسن کی داستان سناؤ، ہمیں حضرت علی کی داستان سناؤ، ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کی داستان سناؤ، عثمان غنی کی داستان سناؤ، عمر فاروق کی داستان سناؤ، ہمیں حضرت علی کی داستان سناؤ، ہمیں فاطمہ کی داستان سناؤ. نہیں تو فرقہ پرستی قوم پرستی میں ہمیں مت دھکیلو. ہم سب ایک مسلمان ہیں. کسی ایک صحابی سے بھی اگر اعتراض کرو گے، نبی علیہ السلام کا مفہوم حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص بھی میرے ایک صحابی سے بغض رکھے گا اور نفرت کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اہل بیت کے بارے میں بھی یہی ہے، اگر اہل بیت سے نفرت کرے گا اور بغض رکھے گا وہ بھی مسلمان نہیں، وہ بھی مومن نہیں ہے. جس طرح میں آپ کو واضح مثال دے دوں، قرآن اور حدیث 2 کتابیں ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. اگر آپ کہو کہ میں صرف رب کو مانتا ہوں، نبی علیہ السلام کو بھی مانتا ہوں، لیکن حدیث کو نہیں مانتا، تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. اسی طرح اگر آپ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہو کہ ہاں اللہ کا پیغام تو عقائد و جہاں لے کر آ گئے، لیکن اب عقائد و جہاں کا کیا کام، میں اللہ کو ہی مانوں گا، اس کی کتاب نازل ہو گئی سب کچھ، تو بھی نہیں، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ 2 چیزیں ہیں، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن اور حدیث، اسی طرح صحابہ اور اہل بیت. اگر صحابہ کی داستانیں سنیں گے، پاکستان، ہندوستان، چین، افغانستان، ایران، پوری دنیا میں قبریں موجود ہیں. اس کی واضح مثال کیا ہے کہ تبلیغ کے لیے آئے تھے، محنت کے لیے آئے تھے، دعوت کے لیے آئے تھے، محبت کے لیے آئے تھے، نبی علیہ السلام کا پیغام لے کر پوری دنیا میں گھومے تھے اور وہیں پر وہ دفن ہو گئے تھے. لیکن اہل بیت کی داستان بھی سنیں گے تو حضرت امام حسین نے شہادت نوش کیا کربلا میں. حضرت امام حسن نے زہر کا پیالہ پیا، لیکن دین کو فروخت ہونے نہیں دیا. ہم یہاں پر فرقہ پرستی میں پڑ گئے کہ فلانا اور فلانا. نہیں بھائی، یہ سارا ایک خاندان ہے، یہ سب ایک خاندان ہے ہماری نظر میں. یعنی بطور نصیحت ہمارے لیے سب ایک ہی ہے اور سب رول ماڈل ہے ہمارے لیے. دوستو، میں نے ایک بندے سے پوچھا، ایک عالم سے، کہ وہاں پر کچھ واقعات ہوئے تھے. آف کورس مجھے یاد ہے، میں نے پڑھا ہے کہ کچھ واقعات حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ اختلافات ہوئے تھے. تو مجھے اس بندے نے بتایا تھا کہ وہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کے بیچ کا تھا. نبی علیہ السلام کے بعد وہ صحابہ کے بیچ کا کچھ اختلاف تھا تو وہ ختم ہو چکا تھا. ختم کیسے ہوا تھا؟ میں آپ کو ایک واضح اس کی دلیل دے رہا ہوں دوستو. کہ حضرت عمر کے بعد، حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی کے آتا ہے جو امیر المومنین بنتا ہے. اس کے پاس پورے آدھی دنیا کی بادشاہت سامنے آتی ہے. اگر حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق یا حضرت ابوبکر صدیق کوئی غلط کر چکا ہوتا تو کیا حضرت علی اسے بخش دیتا؟ یا اتنا تو کہتا کہ ہاں میرے ساتھ غلط ہوا ہے، میں نے اسے بخش دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. حضرت علی کے اولاد حسن اور حسین رضی اللہ تعالی، ان کے اولاد کی بیٹیاں کون تھی؟ حضرت علی کی بیٹی یا ان کی بیٹی سے بیٹی. یہ نسل شجرہ ان سے ملتا ہے. ان کے اولاد میں سے ان کا نام ہے، ان کے اولاد میں سے ان کا نام ہے، ان کے گھر ان کی لڑکی، ان کے گھر ان کی لڑکیاں ہیں. اختلاف نہیں ہے میرے بھائیوں. پھر بھی کچھ لوگ نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ بغض بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں نہ ہم اس نفرت اور اس بغض سے نکل جائیں. آئیں اس محرم میں عہد کرتے ہیں کہ اس محرم کے مہینے میں، حضرت امام حسین کی شہادت کے مہینے میں، اسی کی شہادت کی پیروی کرتے ہوئے، دین کو بچاتے ہوئے، ہمیں کوئی عہد کر لے کہ آج کے بعد ہم قوم پرستی اور فرقہ پرستی کو فروغ نہیں دیں گے. ہم اسلام اور پاکستان کی بقا کے لیے کوشش کرتے رہیں گے. ہم اسلام اور پاکستان کی بقا کے لیے دن رات محنت کرتے رہیں گے. امید کرتا ہوں کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ میں لازم کروں، پھر میں آپ لوگوں سے بھی یہ اپیل کروں. جزاک اللہ.